پیر کی رات علماء کرام نے کہا کہ شب قدر ہو سکتی ہے 27 کی شب، جس کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر شب قدر جس کو مل جاتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور 1000 مہینے کتنے ہوتے؟ 83 برس، 83 ایئرز. ایک رات میں اگر آپ عبادت کر لیے اور وہ شب قدر اللہ اس کو قبول کر لیا انشاءاللہ، تو 83 برس، 83 ایئرز. اور اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو صرف 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، جن کی عمریں بہت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میری امت کی تو عمر کم ہے، وہ کیسے میرے رب کو راضی کریں گے؟ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا سورہ نازل کر دیا کہ جو اس میں عبادت کرتا ہے اور جس خوش قسمت کو شب قدر مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو نازل کرتا ہے. جبریل امی آتے ہیں اور جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے. علماء کرام نے بتایا کہ اگر اس رات کتے نہیں بھونکتے، اس رات ایک سکون ہوتا ہے، اور اگر اس رات تمہارے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ کسی فرشتے نے تم سے ہاتھ ملایا. اللہ ہم کو خوش نصیب بنا دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ فرشتے آئیں گے، ان محفلوں کو دیکھیں گے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور جب وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے تو اللہ کہے گا فرشتوں بتاؤ کیا میرے وہ بندے جنت کو دیکھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھے. تو اللہ فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ اگر وہ دیکھتے تو کیا ہوتا. پھر جب اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ تو بولیں گے نہیں دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی بخشش اور مغفرت کر دی جو میری رضا کے لیے، جو اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرو، رو کر آنسوؤں سے راضی کرو. حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل امی ہے، اور جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی روتا ہے اس کا حساب کیا؟ وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. ہمارا رونا، ہمارا عاجزی اور اللہ سے بھیک مانگنا، دعا کرنا، اپنے دامن کو اللہ کے سامنے بے بس ہو کر اظہار کرنا کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، پروردگار ہمیں معاف کر دے. اور جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی لوٹانے سے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو کثرت سے دعا کرنا ہے.